اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الأهواء والفتن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الأهواء والفتن. ہدایت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اصل نعمت ہدایت ہی ہے، جس کی وساطت سے ساری نعمتیں انسان کے لیے حالن اور معالن نعمت ثابت ہوتی ہے. ہدایت ہی وہ اصل نعمت ہے جس کے حصول سے اور جس کی وساطت سے ساری انسان کو ملنے والی نعمتیں حالن و معالن نعمت ثابت ہوتی ہیں. وگرنہ اگر ہدایت نہ ہو تو جو نعمتیں صورتاً انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ کبھی تو حالن بھی عذاب ہوتی ہیں اور کبھی معالن عذاب بن جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات عرض یہ کی ہے کہ ہدایت ہی وہ اصل نعمت ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان کو جتنی نعمتیں ملی ہیں، زندگی، صحت، رزق اور اس کے جتنے بھی رزق کے مظاہر ہیں، جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ سب نعمت اسی وقت ٹھہرتے ہیں حالن یعنی موجودہ حال کے اندر بھی، معالن اور انجام کے لحاظ سے بھی، جب ہدایت کی نعمت انسان کو ملی ہو. اور ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے. اور اگر انسان ہدایت سے محروم ہے، بے ہدایتہ ہے، تو یہ وجود، یہ زندگی اور زندگی میں ملنے والی جتنی نعمتیں ہیں یہ حال کے اندر بھی نعمت نہیں ہوتی. لا توجب کا اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. تو پھر اس کے بعد جو آخرت کا عذاب ہے والعذاب الآخرۃ اشد. حالن بھی عذاب ہوتی ہیں اور معالن تو یقیناً ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت سے ہدایت کا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ سوال کرنا چاہیے. اور یہ ہدایت جو ہے یہ انسان کی ہر حال کی اور ہر قدم کی بلکہ ہر لحظے کی ضرورت ہے کہ انسان کا جو رخ ہے وہ صحیح ہو، انسان کی روش صحیح ہو، اور انسان جو ہے وہ اپنی تمام قوات کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے اسی ہدایت کو اپنانے اور اس کے مطابق ان کو صرف کرنے کے اندر مشغول ہو اور کمر بستہ ہو اور مستعد ہو. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اسی لیے ہم سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہدایت تو ہمیں حاصل ہے، ہم کس لیے ہدایت مانگتے ہیں؟ تو پھر جواباً کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم ہدایت پر استقامت مانگتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی گہرائی کی بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ نہیں، ہدایت حاصل ہے، لیکن یہ ہدایت جو ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ہم اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں، ایمان کی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن اس ہدایت کے استمرار کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہدایت اسی طرح ملتی رہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے. اسلام فرما برداری کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے، ایمان یقین کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے،
اور احسان کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوتا رہے، تو یہ قائم بھی رہے اور اضافہ بھی ہوتا رہے، تو فعلاً بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اور جو ہدایت کی نعمت ملی ہوئی ہے اس کے ابقاء اور اس کے اقامت اور اس کے استمرار اور اس کے دوام کے لیے بھی اس کے کرم کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان کہے کہ ایک دفعہ مل گئی اور بس پھر ہم اس کے اوپر باقی رہے، نہیں، اس کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے افاضہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کا انعام ہے اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی عطا ہے وہ قائم بھی رہے اور جاری بھی رہے۔ اور یہ بولنے کے لیے، سوچنے کے لیے، کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بات ہے، یہ آیت جو ہے یہ ہماری رہنما ہے۔ پچھلی مجلس میں ایک دن عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کتاب کس لیے اتاری ہے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین، اور ہدی و رحمہ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور ویہدی من یشاء یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ تو یہ ہدایت جو ہے اس کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے یہ جو ہدی للعالمین اللہ رب العزت نے کتاب اتاری ہے، اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کے لیے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کے اوپر انسان کو ترکیز کرنی چاہیے اور ان کو اصل اور مدار، محور اور مرکز بنانا چاہیے۔ وأخر متشابہات، اور جو متشابہ آیات ہیں، متشابہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ما لا يعلم المراد منه، یا ما لا يعلم المراد به الا اللہ، صرف اللہ کو معلوم ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اللہ ورسولہ عالم، اللہ عالم ورسولہ عالم بإعلامہ سبحانہ وتعالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، خود نہیں جانتے، خود نہیں جانتے۔ فرشتے کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، اور سارے یہی کہتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ہی جو کسی کو علم دیا ہے، ملا ہوا ہے، باقی بذات ہی کوئی نہیں جانتا۔ تو ورسول عالم جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے اس کا رسول عالم ہے، وگرنہ اگر رسول یہ کہہ دے کہ انا عالم، یا ہم یہ کہہ دیں کہ وہ عالم، کام خراب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، اللہ نے کہا جا پڑھنے پایا جا کے، موسیٰ علیہ السلام کو پڑھنے ڈال دیا، اللہ۔ اس لیے یہ علم کا غرور انسان کے اندر کسی وقت نہیں ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو صحیح اللہ رب العزت علم کی معرفت نصیب کرتا ہے ان لوگوں کو ہر موقع پر جا کے یہی ہوتا ہے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا الا ما علمتنا، بس جو تو نے بتایا ہے اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، اور یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں بتایا ہوا ہے، یہ تیرا فضل ہے اور تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بتایا ہوا ہے، وگرنہ لا علم لنا، انسان تو جاہل ہے، ظلومن جہولا، انسان تو ظالم اور جاہل ہے، کیا علم۔ نہ بنقش بستہ مشوشم، نہ بحرف ساختہ سرخوشم، نفس بیاد تمی کشم چہکائے تو چے معانیم۔ کتابیں لکھنے والے کسی بڑے عارف شاعر نے یہ بات بستہ مشوشم کہتا ہے جو ہم نے لکھا ہوا ہے، کہ جو میں نے نقوش کھینچے ہوئے ہیں، نہ بنقش بستہ مشوشم، ان کی میرے دماغ میں کوئی تشویش ہے اور ہیجان ہے کہ میں نے کمال کر دیا،
نہ بحرف ساختہ سر خوش ہوں، اور جو میں نے بولا ہے اور جو میں نے کہا ہے نہ اس پر میں خوش ہوں. نفسے بیاد تمی کشم، تیری یاد میں تیرا نام لیتے ہوئے ہیں اور ہر سانس میں تیرا نام لے کر بس جی رہے ہیں. چہ حکایت و چہ معانیم، کیا ہماری باتیں اور کیا ہمارے معنی، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. بس اللہ رب العزت نے جو عطا کر دیا ہے انسان اس کو اللہ کا فضل سمجھے اور کبھی بھی کسی گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہ. علم کے ساتھ انسان میں کبر آتا ہے، اور یہ عالم کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے یہ مہلک چیز ہے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. اللہ اکبر. من نازانی واحدا منہما کببتہ فی النار یوم کما ورد عنہ سبحانہ وتعالی. تو کبریا جو ہے یہ کسی کے لیے بھی، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کبریائی اللہ رب العزت کے لیے، کبر یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اور علماء کے ساتھ یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ علماء اس میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک کبر، دوسرا حسد. ریا جو ہے وہ بھی کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. ریا کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. سما یہ بھی کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. جب کبر ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرا ذکر کریں. ریا اور سما کبر کی وجہ سے آتا ہے. اور حسد جو ہے یہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے جیسے کو بڑا نہ ہو، اس لیے حسد کرتا ہے. تو کبر جو ہے یہ سب سے بنیادی سبب ہوتا ہے. ریاکاری کے لیے بھی یہی محرک بنتا ہے، سما کے لیے بھی یہی بنتا ہے، اور حسد کے لیے بھی یہی بنتا ہے. اور اہل علم کے لیے جو ہے نا یہ بڑی پھسلن ہے. علماء کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ علم کا لازمی جو تقاضا ہے وہ تواضع اور تذلل ہے، خضوع ہے. تواضع اور تذلل اور خضوع ہے. تو خیر یہ بات تو ایسے درمیان میں آ گئی. میں بات یہ کر رہا تھا آپ سے کہ انسان کو جو بھی علم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور اس علم کے ہدایت کے حصول کے لیے انسان کو محکمات کو بنیاد بنانا چاہیے اور متشابہات سے بچنا چاہیے. اور ان کو اگر انسان اس کے سامنے آتے ہیں متشابہات تو یہ کہنا چاہیے کہ ایک متشابہ تو وہ ہے جس سے مراد معلوم ہی نہیں سوائے اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بتانے سے. یا متشابہ ایسا ہوتا ہے ایک وقت میں کسی کو معلوم نہیں ہے، ایک وقت میں کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن کوئی دوسرا ہو سکتا ہے جس کو معلوم، دوسرا کوئی ہو سکتا ہے جس کو معلوم. اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی کو بتا دے، اللہ رب العزت کسی کو بتا دے، کسی کو القاء کر دے، کسی کو اللہ رب العزت اس کا فہم عطا فرما، یہ ہو سکتا ہے. یا ایک وقت میں وہ ایک چیز جو ہے معلوم نہیں ہے لیکن دوسرا وقت آئے تو وہ معلوم ہو جائے. تو یعنی کلی طور پر وہ متشابہ نہیں ہے کہ مالا یعرف المراد منہ، بلکہ من وجہ وہ متشابہ ہے اور من وجہ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا، کسی وقت جا کے معلوم ہو جائے گا، یا کسی کو معلوم ہو سکتا ہے لیکن عام لوگوں کے لیے وہ متشابہ ہے کہ اس سے مراد معلوم نہیں ہے. اور پھر جو اس کی تعویل ہوتی ہے یعنی اس کی حقیقت اور اس کا انجام. تعویل کا معنی ایک حقیقت ہوتا ہے کسی چیز کا، اور اس کا انجام اور اس کا معال جو اس کی آخری شکل ہے، جو اس کی آخری صورت اور آخری ہے اور معال ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہوتی ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایک وقت میں جا کر معلوم ہوں گی، یعنی دنیا میں وہ معلوم نہیں، آخرت میں جا کے معلوم ہو جائے گی. آخرت میں جا کے معلوم جنت کی نعمتوں کی جو کیفیت ہے اور جو اس کی انسان کو اس کے حصول کی جو لذت ہوگی، وہاں جا کر وہ انسان جیے گا
اور انسان محسوس کرے گا کہ یہ تو ساری اس کے ساتھ قائم ہے، تو وہاں جا کر وہ معلوم ہو جائے گی. یہاں معلوم نہیں ہے، یہاں تو صرف انسان ان کا سن کر کچھ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ یہ چیزیں ہوں گی جس کا آج کچھ ہلکا سا ادراک ہمارے اندر پایا جاتا ہے، وہ لذتیں، وہ راحتیں، وہ نعمتیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ جا کے جنت میں انسان کو حاصل ہونے والی ہے. وہاں ہر چیز بہت زیادہ ترقی کر جائے گی. جنت میں خود انسان کا وجود، انسان کی قوتیں، انسان کا کمال، انسان کا حسن جمال، ہر چیز کمال ہو جائے گی. ہر چیز کے اندر کمال آ جائے. یہاں نقص ہے، وہاں کمال ہوگا. تو اس کمال کے ساتھ پھر ہر چیز کا حصول بھی جو ہے نا وہ کمال درجے میں ہوتا ہے. یہاں کمال درجے میں نہیں ہوتا، یہاں ناقص ہے، ہر چیز کی نقص ہے اس کے اندر، وہاں کمال ہوگا. تو اللہ رب العزت نے جو متشابہات اتارے ہوئے ہیں یہ امتحان کے لیے اتارے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے ذرا آپ کو اس کے اوپر ترکیز کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ انسان کے لیے نا اس محکم اور متشابہ کا جو فہم ہے نا، یہ دین کے سمجھنے کے لیے نا بڑی اساسی اور کلیدی حیثیت رکھنے والی چیز ہے. یہ جو اختلافات ہیں نا ہمارے، ان اختلافات کو سمجھنے کے لیے نا یہ مسئلہ اگر انسان نے اچھی طرح سمجھا ہوگا تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور انسان جوڑ پیدا کرنے والا بن جاتا ہے. اور یہ جو صرف ایک چیز کو لے کر باقی ساری چیزوں کی نفی کر کے فتویٰ بازی کرنا اور تضلیل اور تفسیق اور اسلام سے خارج کرنا اور یہ کرنا، یہ چیزیں پھر جو ہے ان میں کچھ اعتدال آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، اعتدال اور کمی آ جاتی ہے. اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی کسی نے بات کہی ہے اس کی بھی کوئی وجہ اور اس کی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے. تو ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اضواء البیان والے نے بھی جو لکھا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، اور جو انہوں نے لکھا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں. اور بیان القرآن ہے ہمارے پاس یہاں مولانا اشرف علی تھانوی کی، پڑھی دیکھیں ذرا لائے بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے اندر جو اس آیت کے مفہوم میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو بھی دیکھیں. اور شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس موضوع پر لکھا ہے اس کو بھی دیکھیں. اور پھر اپنے اندر یہ بصیرت پیدا کریں مسائل کو سمجھنے کی اور اختلافات کو کم کرنے کی. اختلافات کو بڑھانا تو بڑا آسان ہے، لیکن اختلافات کو سمیٹنا جو ہے نا یہ اصل اہل علم کا کام ہوتا ہے کہ وہ اختلافات کو سمیٹتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کی یہ وجہ ہے. اس لیے ہمارے مدارس کے اندر فقہ مقارن جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے، فقہ مقارن پڑھائی جاتی ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک مذہب کی فقہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک مذہب کی فقہ جو ہے وہ تعارف کے لیے تو آدمی پڑھ لے کہ ایک مذہب کا پتہ چل جائے، لیکن اختیار کے لیے اور عمل کے لیے فقہ مقارن پڑھنی چاہیے. ساری فقہ پڑھ کے ان کے دلائل پڑھ کے پھر انسان دیکھے کہ زیادہ جو ہے نا وہ ارجح اور زیادہ اس کو کتابی و سننا اور امت کے لیے جو زیادہ اصلاح ہے وہ کون سا طریقہ ہے اس کو آدمی اختیار کر لیں. لیکن دلیل کے اعتبار سے زیادہ ارجح ہو اور حالات کے موافق جو ہے وہ زیادہ اوفق ہو اور کتاب و سنت کے ساتھ بھی زیادہ موافقت رکھتا ہو اور امت کے لیے بھی اس میں رفق زیادہ ارفق ہو اور ان کے لیے اس میں یسر والی بات الدین یسر ہو. تو یسر کو اختیار کرنا، رخصت کو نہیں، یسر کو اختیار کرنا اور رفق کو اختیار کرنا یہ مطلوب ہے. اور موافقت کتاب و سنت کی اور مطابقت کتاب و سنت کی یہ جو ہے یہ مطلوب ہونی چاہیے. اسی طرح ان مسائل کے اندر بھی یہ جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں، بریلوی مکتب فکر کا اختلاف، دیوبندی مکتب فکر کا اختلاف، اسی طرح یہ جو عقلی مکتب فکر ہے معتزلہ کا ہے یا ماتریدیہ کا ہے یا اشاعرہ کا ہے یا اسی طرح صوفیہ کا جو اختلاف ہے، ان اختلافات کے اندر انسان کو اعتدال پسند ہونا چاہیے اور تقریب کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے. انہوں نے وہ فقہ کو بھی کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا اور سیاست کو بھی قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا اور تصوف کو بھی قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا اور وہ ان سارے معارف کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, سمجھتے تھے, لیکن اصل کتاب و سنت کو کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کتاب و سنت کی طرف ان چیزوں کو لوٹا کر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو چیز کتاب و سنت سے موافقت رکھتی ہو اسے انسان قبول کر لے, جو نہیں موافقت رکھتی اسے انسان چھوڑ دے. اس لیے کتاب و سنت اصل ہے اور باقی کئی چیزیں ایک وقت میں سمجھ آتی ہیں, پھر بعد میں کئی دوسری چیزیں جو ہے نا وہ اور وقت میں جا کے سمجھ میں آتی ہیں. فوراً ہی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہوتی. یہ کہہ دے کہ ابھی میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی, شاید پھر آ جائے سمجھ. اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سمجھ آنے میں سال لگ جاتے ہیں, سال لگ جاتے ہیں, پھر جا کے سمجھ میں آتی ہے بات. اللہ رب العزت نے انسان کو سجانا ہوتا ہے, انسان کو سمجھانا ہوتا ہے, تو سمجھ اور سوچ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتا ہے. تو دل کی صفائی, حالات, ملابسات اور عقل و فکر کی استعداد, اس کے اندر ترقی رہتی ہے, ترقی ہوتی رہتی ہے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہو. ایک وقت میں وہ چیز سمجھ آئے. تو اس لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آج جو روش بنی ہوئی ہے, اس روش سے بچنے کی ضرورت ہے اور وہ روش اختیار کرنی چاہیے جو جوڑنے والی ہو اور جمع کرنے والی ہو, کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے والی ہو اور دین کے اندر اصل جو ہے وہ صحابہ اور تابعین کا فہم ہے, اس کو دین کا اصل مفہوم سمجھنا چاہیے کہ صحابہ نے سمجھا. اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں اگر وہ کوئی چیز ان کے ساتھ موافقت کرتی ہے تو اس کو ٹھیک ہے, آدمی قبول کر لے. اگر نہیں موافقت کرتی تو فوراً ہی اس پر کفر کا اور فسق کا اور خروج دین کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس بات کا کہنے والا ہے اس کا عمل کیا ہے, اس کے اندر جو اس کی فکر ہے, جو اس کا منہج ہے, اس کے محکمات کیا ہے. قرآن اور حدیث کے لیے تو محکمات ہم سمجھتے ہیں کہ متشابہات کو چھوڑ کر محکمات کے اوپر بنیاد رکھنی چاہیے اور متشابہات کو اس کی طرف لے کے آنا چاہیے. اب حدیث ولی ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ کنت یدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وسمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ. اب یہ حدیث ہے تو ہم اس کو کس معنی میں لیتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں. تعویل کرتے ہیں نا اس کی, تو کس لیے تعویل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کے قواعد بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کی نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو عاجز ہے اور اللہ رب العزت تو قادر ہے. اور کسی بندے کی بھی بڑے سے بڑا ولی ہو وہ بھی اس طرح نہیں دیکھتا کہ ہر چیز اس کو نظر آتی ہو. یہ معلوم بھی ضرور ہے, سب سامنے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اس طرح کی آپ کی بصارت نہیں تھی کہ آپ کو ہر چیز نظر آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں, نماز کی حالت میں پیچھے دیکھ لیتے تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, ویسی بات تو نہیں تھی. تو اس لیے دین کے قواعد یہ بتاتے ہیں اور اسی طرح بعض چیزیں جو ہے نا وہ عقل بتاتی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے, تو ہم اس سے وہ مراد نہیں لے سکتے جو عام الفاظ کے ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے. اور کئی لوگوں نے اس ظاہر کو ثابت کر دیا اور پھر وہ اتحاد کے اور حلول کے قائل بن گئے. انہوں نے کہا کہ ولی جو ہے وہ اس کے اندر اللہ رب العزت حلول کر جاتے ہیں یا وہ اللہ کے ساتھ جا کر متحد ہو جاتا ہے اور وہ خدا میں فرق نہیں رہتا. بعض لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو ثابت کیا اور بعض لوگوں نے اولیاء اللہ کے لیے ثابت کیا اور بعض نے یہ کہا کہ سب کے لیے یہ ثابت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم جیسے نصوص کے اندر محکمات کو بنیاد بناتے ہیں اور متشابہات کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں, اسی طرح یہاں ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہاں جو عقائد ہیں, جو اس کے ہاں دین ہے, جو منہج ہے, وہ محکم کیا ہے, عمل اس کا کس چیز کے اوپر تھا, یہ دین کے ساتھ ملتزم,
شریعت کا التزام کرتا تھا، شریعت کا التزام کرتا تھا. اس کی باتوں میں شریعت کی عظمت، کتاب و سنت کی عظمت معلوم ہوتی ہے. اگر تو ایسی بات ہے تو اس کے ہاں ان چیزوں کی عظمت ہے، قرآن اور حدیث کو اصل مانتا ہے، کہتا ہے کہ اسی کے بعد پھر اس کی باتیں ایسی ہیں جو بظاہر قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہیں، تو پھر یا تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، یا اس کی غلطی ہے، یا اس کی تعبیر کی غلطی ہے، یا اس کا کوئی ایسا مفہوم ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور یہ چیزیں دین نہیں ہوتی، یہ چیزیں دین نہیں ہوتی. یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ تصوف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو بہت زیادہ ہمارے لیے نا وحشت کا باعث بنتا ہے. ہم ان کی چیزوں کو سمجھ کر جو ہے دیکھ کر اور جان کر یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کے دشمن ہے اور انہوں نے دین کے مقابلے ایک نیا دین بنا دیا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے متوازی ایک الگ دین ہے جو فقہاء نے بنایا ہوا ہے. اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ تصوف جو ہے یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے مقابلے ایک متوازی دین ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ لوگ دین دشمن تھے، فقیہ بھی دین دشمن تھے، یہ بھی دین دشمن تھے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صوفیاء میں ایسے ہوں گے اور ہیں، اور ایسے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کس کس طبقے کے اندر لوگ موجود ہیں جنہوں نے جہالت کی وجہ سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ دین میں شامل کر دی جو دین نہیں ہے. لیکن سب کو ایک ہی درجے میں رکھنا اور ایک ہی حکم سب کے اوپر لگا دینا، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہوگی. ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں. تو اس لیے جو ان کی باتیں سمجھ میں نہ آنے والی ہوں ان کو آدمی رہنے دیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ان کی کتابیں جو ہیں وہ اگر انسان پڑھے سمجھ کر تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن کئی لوگ جو ہیں تو وہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی زمرے میں شمار کرتے ہیں. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب کا بڑا احسان ہے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر. انہوں نے لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا، حدیث کی طرف متوجہ کیا، اور فقہ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا، اور تصوف کو بھی قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا، اور عوام کو بھی قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا. اور انہیں یہ کہا کہ آپ لوگوں کو براہ راست قرآن پڑھنا چاہیے. ترجمہ قرآن کیا فارسی زبان میں، ان کے بیٹوں نے اردو زبان میں کیا، اور درس قرآن جو ہے عوام کے لیے اس کا اجرا بھی انہوں نے کیا. شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے جو شاہ رفیع الدین صاحب وہ بھی قرآن کا ترجمہ پڑھایا کرتے تھے. شاہ عبد القادر صاحب بھی قرآن کا درس دیا کرتے تھے. شاہ عبد العزیز صاحب بھی قرآن کا درس دیا کرتے تھے. اور انہوں نے تفسیر عزیزی جو ہے فارسی میں لکھنا شروع کی، لیکن وہ بس تقریباً 2 سپارے پچھلے تبارک الذی اور عما یتساءلون، اور پہلا سپارہ اور دوسرے سپارے کا جو ہے نا سیام کی آیتوں تک لکھ سکے، اور باقی جو ہے نا وہ لکھ نہیں سکے. لیکن انہوں نے پڑھایا. وہ مسند کے صدر نشین تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند انہوں نے سنبھالی، اور عرصہ دراز تک انہوں نے قرآن بھی پڑھایا، حدیث بھی پڑھائی، علوم و فنون بھی پڑھائے. تو فیض ان کا بہت وسیع تھا. پورا بر صغیر ان سے جو ہے فیض یاب ہوا، بلکہ افغانستان اور بنگال اور ادھر برما اور ادھر جزائر، ان سارے علاقوں کے لوگ ان کے پاس پڑھا کے عرب کے لوگ بھی ان کے پاس آ کر پڑھا. تو انہوں نے قرآن حدیث کی خدمت کی ہے. تو اب ان کے اوپر بھی ہمارے کئی لوگ جو ہے وہ زبان تان کھولتے ہیں اور ان کو بھی گمراہ قرار دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل دیوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقویت الایمان واقعتاً تقویت الایمان ہے، واقعتاً تقویت الایمان ہے. اور توحید کے معاملے میں وہ کتنے زبردست جو ہے متسلب ہے، اور اس توحید کے بیان کی وجہ سے آج تک وہ گالیاں کھا رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں لکھنے والے ہیں، نعیم الدین مراد آبادی، احمد رضا بریلوی اور اس طرح کے جو حضرات ہیں، انہوں نے اسی وجہ سے ان کے اوپر زبان تان کھولی ہوئی ہے اور ان کو بخشے بھی. لیکن انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اپنے چچا شاہ رفیع الدین صاحب، اور اسی طرح اپنے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چچا شاہ اہل اللہ صاحب، اور ان کے دادا جو شاہ عبد الرحیم صاحب، ان کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر نکیر نہیں کی، ان کے اوپر نکیر نہیں کی، اور ان کو یہ بزرگ سمجھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. اور ان کی یہ کتاب ہے ابقات، شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے ابقات. اور وہ ابقات جو ہے وہ ان مسائل اور ان مباحث کو سمجھنے کے لیے کلید کی حیثیت رکھتی ہے، کنجی کی حیثیت رکھتی ہے. اس کو سمجھنے سے پھر یہ کتابیں سمجھنا جو ہے انسان کے لیے آسان ہوتا ہے.
تو یہ اس لیے میں نے تھوڑی سی اس پر جو ہے نا آپ کو ٹھہرا کر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسی بنیاد بن جائے کہ ہمارے لیے دین سمجھنا آسان ہو جائے. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دین کو جامعیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. جزوی طور پر تو لوگ بعض اوقات دین کی بعض چیزوں کو لے لیتے ہیں اور ان میں کافی آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن وہاں دوسری چیزوں کا اہمال ہو جاتا ہے یا ان کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. اصل چیز جامعیت ہے. جامعیت جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. کوئی بھی ایک چیز بڑھ جائے نا تو کام خراب ہو جاتا ہے. انسان کا کام خراب ہو جاتا ہے. انسان کے ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز, ان کا توازن ہے خون کے اندر. ایک نسبت کے ساتھ یہ دونوں ضروری ہیں. اگر ریڈ جو ہے وہ بڑھ جائے تب بھی کام خراب ہوتا ہے, اگر وائٹ جو ہے بڑھ جائے تب بھی کام خراب ہوتا ہے. اسی طرح جسم کے اندر تمام اخلاق کا ایک توازن ہے. اللہ رب العزت نے وضع المیزان, اللہ رب العزت نے میزان رکھا ہوا ہے. تو یہ میزان جو ہے ہر چیز کے اندر ضروری ہے. کائنات کے اندر بھی توازن ضروری ہے, دین کے اندر بھی توازن ضروری ہے, اور معاملے کے اندر بھی توازن ضروری ہے. کسی آدمی کے اندر کوئی چیز بڑی ہوئی ہوتی ہے, کسی کی سختی بڑی ہوئی ہوتی ہے, کسی کی نرمی بڑی ہوئی ہوتی ہے, کسی کے اندر سہولت پسندی بڑی ہوئی ہوتی ہے, کسی کے اندر شدت پسندی بڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو عدم توازن ہے نا, یہ خرابی کا باعث ہے. صحیح اور مفید, بلکہ زیادہ مفید وہی ہوتی ہے جو متوازن ہو, توازن ہو. تو فہم میں توازن, دین میں توازن اور جامعیت, ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں موجود ہوں, یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے اپنی فکر کے اندر نا اعتدال اور توازن پیدا کریں اور جامعیت پیدا کریں, اور لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے نا بہت تحمل سے کام لینا چاہیے اور بڑی خیرخواہی سے کام لینا چاہیے. اور اس کا سب سے جو آسان طریقہ ہوتا ہے نا, وہ بندہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچے کہ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ مجھے عطا کر دے اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جائے, ایسی عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جو اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب بن جائے, اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب بن جائے. میں اپنے لیے یہ چاہتا ہوں تو میرا بھائی بھی اپنے لیے یہی چاہتا ہے, وہ بھی اسی لیے چاہتا ہے. معاند بندہ جس کا عناد معلوم ہو جائے, یہ یقیناً تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاند ہے, جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, اور جن کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں مانیں گے. اللہ اکبر. لیکن جو غیر نبی ہے اس کے لیے کسی آدمی کا عناد جو ہے عام روش سے تو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے, لیکن حقیقت اور انجام یہ ہمیں معلوم نہیں, اس لیے کہ دل کی بات تو ہم نہیں جانتے. حضرت اسامہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت اسامہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, اس نے تو تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا, فرمایا اللہ شقان قلبی, مجھے اس کی نیت کا پتا اور معال کس آدمی کا کیا انجام ہوا ہے, کس حالت میں وہ فوت ہوا ہے, کیا اس نے بعد میں جو ہے نا اس کے اندر تبدیلی آئی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے لوگوں کے اوپر حکم لگانے کے لیے نا انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے, ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح علم نصیب فرمائے, اور دین کو سمجھنے کے لیے اور علماء کے اقوال کو سمجھنے کے لیے, ان کے مذاہب کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ رب العزت ہمیں حق اور اعتدال اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے. اعتدال بھی ہونا چاہیے, حق پرستی اور حق قبول, حق پیوری, حق کو تلاش کرنا, حق پیوری, حق کو اختیار کرنا, قبول کرنا, اور حق کو قبول کر کے اسے اختیار کر لینا, اور دوسروں کے ساتھ عدل والا اور انصاف والا معاملہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. اس کے بغیر انسان ظلم کا شکار ہو جاتا ہے. چلیے, یہ بات جو ہے یہ اس لیے عرض کی ہے کہ یہ طالب علموں کے لیے نا اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ بتائی گئی ہوں اور انسان نے ان کا اہتمام اور انتظام کیا ہو, تو انشاءاللہ العزیز بڑی اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کا فیض جو ہے نا بڑھ جاتا ہے.